بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا لَوْ كَانَ الظَّنُّ مِمَّا ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِالْخُصُوصِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَى الْاحْتِياطِ إِذَا لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى التَّكْرَارِ مبنی علی اعتبار قصد الوجہ الی آخر۔ توجہ کے ساتھ آگے جان، بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ظن تفصیلی کے حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو آیا اس پر لازم اور واجب ہے کہ وہ ظن تفصیلی حاصل کرے، یا نہ بس وہ اپنے اسی علم اجمالی کی روشنی میں احتیاط کرے اور جو بھی احتیاط کا تقاضا ہے اس کو پورا کرے؟ یہ تھا ہمارا اصل موضوع۔ کل ہم نے بات یہ کی تھی کہ ظن تو ہوتے ہیں دو قسم کے۔ آیا آپ کی مراد ظن سے ظن مطلق ہے کہ انسان ظن مطلق کے حصول پر قادر ہو، یا ظن سے مراد ظن خاص ہے؟ ظن مطلق میں نے جناب کو گزارش کی تھی کہ جو لوگ دلیل انسداد کو مانتے ہیں تو وہ مطلق کے ظن کی حجیت کے قائل ہیں، جبکہ مشہور علماء وہ کہتے ہیں کہ نہ، ہر ظن حجت نہیں ہے۔ کچھ ظنون ہیں جو ظنون خاصہ کہلاتے ہیں، جیسے بینہ ہو گیا، جیسے خبر ثقہ ہو گئی، کہ جن کی حجیت پر دلیل انسداد کے علاوہ دلیل خاص موجود ہے۔ تو آپ کس ظن کی بات کر رہے ہیں کہ ظن تفصیلی پر قادر ہو؟ کل ہم نے بات مکمل کی تھی کہ اگر ظن تفصیلی سے مراد مطلق ظن ہے، یعنی ظن مطلق ہے، تو آیا اس کا حاصل کرنا لازم ہے یا احتیاط پر عمل کر سکتا ہے؟ وہ بات ختم ہو گئی۔ آج موضوع جو ہے وہ آخری پیرا وہ یہ ہے، اگر ایک شخص ظن خاص کے حصول پر قدرت رکھتا ہے اور ادھر اس کے پاس علم اجمالی ہے، تو آیا اس پر لازم ہے کہ وہ ظن خاص کو حاصل کرے، یا پھر بھی لازم نہیں اور یہ علم اجمالی کی روشنی میں اسی احتیاط پر عمل کر سکتا ہے؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک آپشن ہے ظن خاص کا حاصل کرنا، اور ایک آپشن ہے احتیاط پر عمل کرنا، پھر وہاں پر دو صورتیں ہوں گی۔ آیا احتیاط مستلزم تکرار ہے یا مستلزم تکرار نہیں؟ پوری توجہ کے ساتھ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ اگر احتیاط کرنا مستلزم تکرار نہ ہو، احتیاط مستلزم تکرار نہ ہو، تو فرماتے ہیں احتیاط کر سکتا ہے، ظن خاص تفصیلی کا حاصل کرنا اس پر لازم اور واجب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظن خاص تفصیلی کو تو حاصل کرنا تھا اس لیے تاکہ وہ قصد وجہ کر سکے، وجہ وجوب یا وجہ ندب۔ ٹھیک ہے جی؟ ہم کہتے ہیں کہ اصلاً قصد وجہ لازم ہی نہیں ہے، تو ظن خاص کے حصول کی ضرورت تو اس لیے تھی تاکہ قصد وجہ حاصل کر سکے۔ جب قصد وجہ لازم ہی نہیں ہے تو بس احتیاط پر عمل کر دے، یہی کافی ہے۔ اس پر ظن خاص تفصیلی کو مقدم کرنا واجب۔ کل بھی میں نے کہا تھا آغا جان لفظوں پہ توجہ رکھنا ہے، جواز کی بات کر رہے ہیں، وجوب کی بات کر رہے ہیں۔ وجوب اور جواز میں ہم کہہ رہے ہیں واجب نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ حاصل کرتا ہے بسم اللہ، یعنی کیونکہ اگر ہم کہیں گے کہ ظن خاص کو حاصل کرنا واجب ہے تو اس کا مطلب پھر احتیاط پر کیا گیا عمل ٹھیک ہی
نہ ہوگا. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ واجب نہیں ہے, یعنی جائز ہے, کوئی احتیاط پر عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک حصہ, اور باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ترجمے میں. لیکن اگر احتیاط پر عمل کرنا مستلزم تکرار ہو, کہ ایک آپشن ہمارے پاس ہے ظن خاص تفصیلی کو حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا, ایک آپشن ہے تکرار کر کے عمل کا, اس پر احتیاط کرنا. ٹھیک ہے جی. اب یہ بندہ کیا کرے؟ مثلا خبر ثقہ حاصل کر سکتا ہے, بینہ قائم ہو سکتے ہیں کہ جہت قبلہ دائیں سائیڈ ہے یا بائیں سائیڈ ہے, لیکن یہ بندہ اس آپشن کو چھوڑ کر دو نمازیں پڑھتا ہے, ایک دائیں سائیڈ منہ کر کے اور ایک بائیں سائیڈ. آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ ابتدا میں شیخ اعظم یوں فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے, بے شک احتیاط مستلزم تکرار ہو, پھر بھی اس کے لیے جائز ہے کہ یہ احتیاط کر سکتا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جب احتیاط کرے گا تکرار کے ذریعے تو اس کو علم حاصل ہو جائے گا اس بات کا کہ میری ایک نماز 100% رو بقبلہ تھی. اور اگر یہ ظن خاص حاصل کرتا ہے تو اس کو علم نہ ہوگا کبھی بھی, فقط ظن ہوگا کہ میں نے جدھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ انشاءاللہ جہت القبلہ ہوگی. تو ظاہر ہے علم کو ظن پر ترجیح حاصل ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ مستلزم تکرار بھی کیوں نہ ہو, پھر بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ظن خاص کو حاصل نہ کرے. اور ٹھیک ہے جی. ہاں البتہ مقابل میں جو چیزیں یہاں پر کہیں گی کہ نہیں اس کو تکرار نہیں کرنا چاہیے, وہ وہی باتیں ہوں گی. جو لوگ کہتے ہیں کہ قصد وجہ واجب ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ تمیز واجب ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیرت مستمرہ علماء یہ ہے کہ وہ ایسی صورت میں احتیاط پر عمل نہیں کرتے, ان کے پاس. اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں احتیاط کا جائز ہونا یا نہ ہونا یہ مختلف فی ہے, جبکہ ظن خاص پر عمل کرنا کوئی اختلافی نہیں ہے. تو ممکن ہے یہ موانع درمیان میں آ جائیں. تو ان کے جوابات گزر چکے ہیں کہ جناب قصد وجہ بھی معتبر نہیں ہے, تمیز بھی ضروری نہیں ہے, اور سیرت بھی وہ سیرت حجت ہوتی ہے جو سیرت جا کر امام جب معصوم تک پہنچے. خالی بعد المعصوم والی سیرت یہ کوئی حجت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں لیکن وہ ترجمہ ساتھ ساتھ کریں گے تو تب اس کی وہ وضاحت آپ کو کلیئر ہوگی, ایسے خارج میں نہیں ہوگی, پھر درس بہت لمبا ہو جائے گا. ایک ایک لفظ پہ توجہ کریں گے پھر آپ کو ساری چیز کلیئر ہو جائے گی. اما لو کان ظن مما ثبت اعتبارہ بالخصوص, یہ تو لفظ ہو گیا نا. مرادی ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ اگر ایک شخص ظن خاص تفصیلی کے حصول پر قدرت رکھتا ہے, آیا اس کو ظن خاص تفصیلی حاصل کرنے نہیں ہو جو ظنون معتبرہ میں سے ہے وہ حاصل کرنا چاہیے, یا اس کے لیے بھی احتیاط کرنا یعنی وہ اپنے علم اجمالی کی روشنی میں عمل کرنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں جواب, انا تقدیمہ علی الاحتیاط, ظن خاص تفصیلی کا احتیاط پر مقدم کرنا, اذا لم یتوقف علی التکرار, جبکہ احتیاط مستلزم تکرار بھی نہ ہو. ٹھیک ہے کہ
تو فرماتے ہیں اس ظن خاص کا اس احتیاط غیر مستلزم للتکرار پر مقدم کرنا مبنی، وہ اس بنیاد پر ہے کہ علی اعتبار قصد الوجہ، کہ ہم اگر تعبدیات میں قصد وجہ کو شرط قرار دیں، یعنی اگر ہم اس بات کے قائل ہوں چونکہ تعبدیات میں قصد وجہ معتبر ہے اور بغیر ظن خاص حاصل کیے قصد وجہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے لازم ہے کہ ظن خاص کو مقدم کیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے اس ظن خاص کے تقدیم کی وجہ قصد وجہ کو شرط قرار دینا ہے۔ فرماتے ہیں وَحَيْثُ قَدْ رَجَّحْنَا فِي مَقَامِ، جبکہ یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں کتاب الصلاۃ، آپ کو یاد ہوگا لمعہ وغیرہ میں بھی یہ ساری باتیں آ چکی ہیں، کیا کہ عدم اعتبار نیت الوجہ، کہ نہیں قصد وجہ معتبر، قصد وجہ وجوب، قصد وجہ ناد وغیرہ نہ، قصد قربت شرط ہے، قصد وجہ معتبر۔ تو جب قصد وجہ معتبر ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ظن خاص کو بھی احتیاط پر مقدم کرنا لازم، شاباش۔ بس فالاقوی، میرے نزدیک اقوی یہ ہو گیا کیا کہ جواز و ترک تحصیل ظن، کہ جائز ہے کہ آپ ظن کے تحصیل کو یعنی حصول ظن کو ترک کر دیں اور احتیاط پر عمل کریں۔ اب یہ پیرا میری جان ایک سطر آپ کی بن جائے گی، یعنی شیخ اعظم کے نزدیک اگر احتیاط مستلزم تکرار نہ ہو تو احتیاط پر ظن خاص تفصیلی کو مقدم کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہے آپ ظن خاص حاصل نہ کریں اور احتیاط پر عمل کر دیں، البتہ جب احتیاط مستلزم تکرار نہ ہو۔ وَمِنْ هُنَا، اور یہی وجہ ہے کہ يَتَرَجَّحُ الْقَوْلُ بِصِحَّتِهِ، یہ عبادت المقلد اذا اخذ بالاحتیاط وترک التقلید، کہ اگر ایک شخص عام ہے اور وہ عامی شخص احتیاط پر عمل کرتا ہے اور تقلید نہیں بھی کرتا تو بھی اس کی عبادات صحیح ہیں، ٹھیک ہے جی، ترجیح اس کو ہے کہ صحیح ہے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں الا انہ خلاف الاحتیاط، بہت توجہ، لیکن ایک عام بندے کا، بہت پیارا جملہ ہے، ایک عام بندے کا احتیاط پر عمل کرنا خلاف احتیاط ہے۔ ایک ہمارے جیسا آپ جیسا طالب علم چونکہ ممکن ہے وہ احتیاط کی تشخیص میں غلطی کر جائے کہ احتیاط کیا ہے، ایک عام آدمی کا، پھر سن لے آگا، ایک عام آدمی کا احتیاط پر عمل کرنا خلاف، کیونکہ دیکھو نا آگا یہ تشخیص دینا کہ احتیاط کس میں ہے، اس کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا، ایک عام آدمی تو شاید اس تشخیص میں غلطی کر جائے، ہاں اگر یہ کہیں ایک بات، اور دوسری من جہت وجود القول، اور دوسری یہ ہے کہ کچھ علماء قائل ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ احتیاط پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ظن خاص کو حاصل کرے، وہ چاہے تقلیداً کرے چاہے اجتہاداً کرے۔ تو یہ دو باتیں اگر ہوں تو اور بات ہے، بات سمجھ آئیے نا جی، یعنی گویا یہ دو چیزیں معنی بن سکتی ہیں احتیاط پر عمل کے حوالے سے، ورنہ کوئی اور معنی نہیں ہے۔ ختم۔ آگے فرماتے ہیں یہ تو ہو گیا کہ اگر احتیاط مستلزم تکرار نہ تھی، اذا توقف الاحتیاط علی التکرار، لیکن اگر احتیاط مستلزم تکرار ہو، یہ ساری کل میں نے آپ کو لکھوا دی تھی کہ جہاں امر دائر بین المتباینین ہو وہاں احتیاط مستلزم تکرار ہوتی ہے، جہاں دائر بین الاقل والاکثر ہو وہاں مستلزم تکرار۔ اچھا، اب اگر احتیاط موقوف ہے تکرار پر، بہت توجہ، فَالظَّاهِرُ أَيْضًا جواز التکرار، تو پھر بھی ظاہراً یہی لگتا ہے کہ بے شک احتیاط مستلزم تکرار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی جائز ہے کہ آپ احتیاط پر عمل کریں
اور ظن خاص کے حصول کو ترک کر دیں، اس کی کوشش ہی نہ کریں۔ آگے فرماتے ہیں بل اولویتہ علی الاخذ بالظن الخاص، اور بل الاضراب ہے، نہ فقط جائز ہے بلکہ اولا یہ ہے کہ آپ ظن خاص پر عمل کی بجائے احتیاط پر عمل کریں، یعنی احتیاط کو ظن خاص پر اولویت حاصل ہے۔ وہ کس بنیاد پر جی؟ من بیانیہ، کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں اس بنیاد پر کہ انا تحصیل الواقع بطریق العلم، کہ ایک دفعہ انسان واقع کو، امر واقعی کو، مامور بہ واقعی کو حاصل کرتا ہے بذریعہ علم، چاہے وہ علم اجمالی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا حاصل کرنا واقع کا بذریعہ علم، بطریق علم اولا ہے بنسبت اس کے کہ انسان واقع کو حاصل کرے بذریعہ بطریق ظن، کہ علم کو یقیناً ظن پر ترجیح ہے۔ وَلَوْ كَوْنَ تَفْصِيلًا، چاہے وہ ظن تفصیلی ہی کیوں نہ ہو۔ اب الفاظ سمجھ آ گیا آجاں، بس علم کو ترجیح اور اولویت حاصل ہے ظن پر، چاہے وہ علم اجمالی اور ظن تفصیلی ہی کیوں نہ ہو، علم ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت توجہ۔ سوال مقدر کا جواب۔ سوال مقدر، جناب ہمارے پاس اتنی ساری دلیلیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ظن حجت ہے، ظن پر عمل کر سکتے ہو، تو ادلہ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ ظن حجت ہے، بینہ حجت ہیں، خبر سے کا حجت ہے، ان پر عمل کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو چھوڑ کر احتیاط پر عمل کرنا اولا ہے۔ جواب اس سطر میں، ادلۃ الظنون الخاصہ، یعنی وہ ادلہ جو خبر سیکا کو حجت قرار دیتی ہیں، وہ ادلہ جو بینہ کو حجت قرار دیتی ہیں، وہ ادلہ جو ظواہر کتاب کو حجت قرار دیتی ہیں، یہ ادلہ توجہ کرنا میری جان، دلت علی کفایتها عن الواقع، یہ ادلہ دلالت کر رہی ہیں کہ ان ظن پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے کافی ہے او واقع سے، چونکہ واقع پر عمل ہوتا نا، اگر ہمیں علم ہوتا تو، اب علم تو ہے نہیں، لہذا اگر تم اسی ظن پر عمل کر لیتے ہو تو یہی بھی اس واقع کو بجا لانے کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں لا تعین العمل بہا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مقام امتثال پر حتماً ظن پر ہی ادلہ ظنون خاصہ، توجہ کرنا میری جان، یعنی وہ ادلہ جو کہتی ہیں خبر سیکہ تمہارے لیے حجت ہے، جو کہتی ہیں ظواہر کتاب حجت ہے، جو کہتی ہیں بینہ حجت ہیں، وہ یہ نہیں کہتی کہ مقام امتثال پر معین ہے ان پر عمل کرنا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ واقع سے، اگر تمہیں وہ واقع کا علم نہیں ہے تو بس کافی ہے تمہارے لیے کہ تم ان پر عمل کر لو، تمہارے لیے یہی کفایت کرتا ہے، یعنی وہ واقع کو، علم کو حاصل کرنا وہ تمہارے اوپر لازم نہیں ہے، وہ اس پر داد کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، اب ذرا توجہ رکھنی ہے۔ اب یہاں تک ہمیں کیا سمجھ آ گیا کہ شیخ اعظم کے نزدیک اگر احتیاط مستلزم تکرار بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے اور ظن خاص کو تلاش کرنا لازم اور واجب نہیں۔ یہاں تک بات یہ آ گئی، یہ ختم۔ الا ان، توجہ کرنا آقا جان، اب یہاں سے مقابل والے، لیکن اگر ہم فلاں چیز کو دیکھیں، فلاں ان کو دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر احتیاط پر عمل
نہ کیا جائے بلکہ ظن خاص تفصیلی کو حاصل کیا جائے۔ اچھا وہ کون سے موانع ہیں؟ شیخ عالم ان کو تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ یہ ہیں مثلا انا شبہتا اعتبار نیت الوجہ، لیکن ہم اگر ادھر جائیں، جیسا کہ بہت سارے علماء متاخرین میں مشہور بھی یہی ہے۔ ایک سوال کی اجازت ہے؟ یہ نہیں ہے؟ متاخرین کس زمانے کے علماء سے شروع ہوتے ہیں؟ ہاں جی، آپ کو پتہ ہے شیخ توسی کا زمانہ کون سا تھا، محقق ہلی کون سا تھا، اور محقق ہلی کا پھر 200 سال کے درمیان کے لوگ کیا کہلائیں گے؟ اور اس کے بعد وہ کون، وہ کہاں شروع ہوتے ہیں؟ وہ علامہ ادریس ہلی کے بعد نہیں، مطلب اقوال ہے نا، بعض کے نزدیک شیخ توسی کے بعد ہے، بعض کے نزدیک محقق ہلی کے بعد متاخرین تھے۔ ہاں جی، یہ دو قسم کے اقوال ہیں متاخرین کے بعد۔ اچھا کس کس کے؟ بعض کہتے ہیں کہ متاخرین کا جو دور ہے وہ شیخ توسی کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اچھا بعض کے نزدیک محقق ہلی کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں بعض وہ کہتے ہیں؟ یہ دو نظریے کہیں آپ نے پڑھے ہیں یا سنے ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ جی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے، میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ہو۔ بہرحال مشہور ہے متاخرین جو ہے نا جی، عام طور پہ جو مشہور زیادہ ہے، کہ میں آپ کی نفی نہیں کر رہا، میں نے نہیں پڑھا، میں اپنے علم کی نفی کر رہا ہوں، کہ ما قبل علامہ یہ سارے قدماء شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور علامہ جو ہے اس دور سے لے کر بعد کے یہ متاخرین شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال الا ان شبہتا، لیکن اب معنی کیا ہے؟ معنی یہ بنتا ہے کہ ادھر ہم دیکھیں کہ بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، توجہ کرنا گا، کہ تعبدیات میں نیت الوجہ یعنی قصد الوجہ شرط ہے۔ اب اگر ہم اس کو سامنے رکھیں کہ علماء کہتے ہیں قصد وجہ شرط ہے، اگر ہم قصد وجہ کی شرطیت والی بات کو لیں گے تو اس شبہ نے کیا کیا؟ جعل الاحتیاط فی خلاف، تو پھر فی خلاف ذالک، تو پھر احتیاط کس میں ہوگی؟ احتیاط اس میں ہوگی کہ احتیاط پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ظن خاص تفصیلی کو حاصل کر کے اس پر عمل کریں، پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہوگا۔ پوری توجہ آقا جان، کیوں؟ قصد وجہ میں اور احتیاط میں فرق ہوتا ہے۔ بہت مزے کی بات ہے، اس کو لکھ لیں۔ احتیاطاً جو کام ہم کرتے ہیں، احتیاطاً وہ ہوتا ہے احتمال وجوب کی بنیاد پر، وہاں ہمیں وجوب کا احتمال ہوتا ہے۔ غور کریں آقا جان، 3 اور 4 میں شک ہو، بعد میں آپ نماز احتیاط پڑھتے ہیں، کیوں؟ احتمال ہوتا ہے کہ شاید 1 رکعت ابھی میری رہتی ہو، میرے اوپر واجب ہو، احتیاط میں احتمال ہوتا ہے۔ لیکن قصد وجہ میں وہاں احتمال وجوب نہیں ہوتا، وہاں قصد وجوب ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے کہ واجب ہے اس لیے یہ کر رہا ہوں۔ احتمال اور اس میں دونوں میں دیکھو نا، میں اگر کہتا ہوں مجھے احتمال ہے کہ یہ چیز آپ کی ہے، یہ اور ہے، اور ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ چیز ہے، یہ احتیاطاً کچھ دینا اور ہے، قطع اور علماً کنفرم کر کے دینا
فرماتے ہیں اگر نیت وا یعنی قاصد الواجب معتبر ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس کے قائل بھی ہیں، تو قاصد واجب احتیاط کی صورت میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قاصد واجب احتیاط کی حالت میں تو ہو ہی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں ہر حال میں ظن خاص تفصیلی کی طرف جانا ہوگا۔ نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ اب توجہ کرنی ہے۔ اب شیخ عالم کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم ان علماء کے نظریے کے قائل ہو جائیں یا ان کی بات مان لیں یا ان کا جو نظریہ ہے کہ قصد واجب معتبر ہے، تو ان کا قصد واجب کو معتبر قرار دینا یہ شبہ یہ کہتا ہے کہ احتیاط فی خلاف ذالک، یعنی احتیاط نہ کرنے میں ہے۔ تو پھر احتیاط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ظن خاص تفصیلی حاصل کریں تاکہ آپ اس فعل تعبدی میں قصد وجہ کو انجام دے سکیں۔ ایک نمبر دو، مضافاً الی ما عرفت من مخالفت، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے مقامات پر احتیاط کرنا سیرت مستمرہ علماء کے خلاف، کہ علماء تکرار کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک عمل تبدیع کو بار بار انجام نہ دیا جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر شاید احتیاط پر عمل کے لیے مانع بن جائیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن جہاں تک آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ہم تو جناب قصد وجہ کو معتبر ہی نہیں سمجھتے، ہم ہر سیرت کو معتبر نہیں سمجھتے، ہمارے لیے فقط وہی سیرت معیار ہے، حجت ہے جو جا کر کسی معصوم تک منتہی ہوتی ہو۔ لیکن فرماتے ہیں شبہ تو ہے نا، آخر کچھ لوگ قائل تو ہیں نا، بس یہ شبہ بھی کہتا ہے کہ احتیاط نہ کرنے میں۔ ختم۔ ما امکان ان یقال، یہ اور ہے ممکن ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں، یہاں پر بھی ہمیں ظن خاص حاصل کرنا چاہیے، احتیاط نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے انہو اذا شق بعد القاطع بکون داعی الامر ہوا تعبد بالمامور بہ۔ اس کو میرے خیال کل کے درس کے ساتھ ملا کر تک پوری بات پھر مکمل ہوگی، آج مکمل نہیں ہو سکے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔